अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं अहमद आरिफ। नाज़रीन, आज ख़बरें तो बहुत सारी हैं लेकिन कुछ ख़बरों पे बात करेंगे जो अहम है। ख़ास करके एक तो है अपना मौलाना फजल रहमान ने जो एक पेशगोई की है उस पे अदम एतमाद के हवाले से। बिलावल भुट्टो ज़रदारी पंजाब की हुदूद में दाखिल हो चुके हैं और रूस और यूक्रेन के माबैन जो मामला है उस पे भी जो अभी पाकिस्तान के ऊपर एक इल्ज़ाम तराशी की जा रही है और उस पर प्रेशराइज़ किया जा रहा है, उस पर भी बात करेंगे। और मौजूदा जो अदम एतमाद की जो सूरत हाल है अपोजिशन और हुकूमत के माबैन उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले, क्या वाकई मौलाना फजल रहमान साहब जो कह रहे हैं, वैसे तो वो पहले भी कहते हुए आए कि इतने घंटे अहम है, इतने घंटे अहम है, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि अगले 48 घंटे यानी 2 दिन बड़े अहम हैं। क्या वाकई पीडीएम को या अपोजिशन को इशारा मिल गया है जिस इशारे के वो मुंतज़िर थे? और चौधरी बिरादरान के साथ जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो मुलाकात की उसके हवाले से यानी कोई एक यकीन दहानी तो कराई गई थी इमरान खान साहब को, लेकिन उन्होंने ना इमरान खान साहब को कहा था कि हम अदम एतमाद के हवाले से आपके साथ हैं और ना अपना अपोजिशन को उन्होंने कहा था। हालांकि उन्होंने ये कहा था कि हम खान साहब के साथ हैं, ऐसा तो कहा था उन्होंने कल, लेकिन आज उनके एक जो वज़ीर हैं वो कह रहे हैं कि हमने किसी को ये नहीं कहा था कि हम आपके साथ हैं, अदम एतमाद के हवाले से हम यानी सेंटर पॉइंट पे खड़े हैं। अब वो जैसे हम भी कहते आते हैं और काफ़ी सारे सहाफ़ी हज़रात भी कहते हैं और पूरे पाकिस्तान को पता है कि काफ लीग किन के इशारों की मुंतज़िर होती है। तो काफ लीग को इशारा मिलने वाला है या मिलेगा या नहीं मिलेगा ये एक अलग चीज़ है, लेकिन उसके बावजूद भी यानी शहबाज शरीफ और यानी अपोजिशन बोल रही है कि काफ लीग भले हमारा साथ दे ना दे, अदम एतमाद हम कर लेंगे, यानी उनके पास नंबर्स पूरे हैं। जहांगीर तरीन के साथ जो इमरान खान साहब की मुलाकात हुई थी उसका भी कोई यानी एक खातर ख्वाह नतीजा सामने नहीं आया है। उन्होंने खैरियत दरियाफ्त की थी लेकिन उसके बावजूद उन्होंने शायद ये यकीन नहीं दिलाया। लेकिन फिर भी अपोजिशन कह रही है कि हमारे पास नंबर पूरे हैं और अगले 48 घंटे बड़े अहम हैं। इमरान खान साहब को भी ये शायद एहसास होने लगा है कि अब मैं जाने वाला हूँ और मुक़्तदर क़ुव्वतों की जानिब से भी ये कुछ इशारे मिल रहे हैं कि वो इमरान खान साहब से उन्होंने हाथ उठा दिया है। अब इसमें कितनी सदाकत है ये तो ये जो 48 घंटे जो अहम है इसमें पता चल जाएगा। शेख रशीद कहते हैं कि अदम एतमाद कोई मामूली बात नहीं है, हिला के रख देती है ऐसी चीज़ें। तो जाहिर सी बात है जब हुकूमत ये गिरेगी फिर नया वज़ीर आज़म आएगा, क्या सूरत हाल बनती है। मुल्क की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है वो बड़ी गंभीर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा। अपोजिशन पहले कह रही है कि हम ये कर देंगे, फिर हुकूमत बोल रही है हम ये कर देंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी पंजाब की हुदूद में पहुंच चुके हैं और वो कह रहे हैं कि अदम एतमाद मेरी जेब में पड़ा है। अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जेब में अदम एतमाद है या वही, फिर मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा कि क्या इशारा मिल गया है कि आप अदम एतमाद ले आएँ और हम कुछ नहीं कहेंगे। अब ये वक्त बताएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज अपना एक जो ऐलान किया है और वजाहत की है कि बिजली के जो नर्ख हैं जो हमने वो कम किए, पेट्रोल और डीजल की जो कीमत हमने कम की, उनकी उन्होंने वजह बता दी। उन्होंने कहा है कि एफबीआर ने टैक्स की मद में जो पैसे इकट्ठे किए वो रिकॉर्ड यानी एक कायम किया है। उन्होंने पाकिस्तान की 70 साला जो पोजीशन है उससे रिकॉर्ड तोड़ यानी उन्होंने एफबीआर ने रिकवर किए टैक्स की मद में पैसे 30% उन्होंने यानी टैक्स के अहदाफ जो है ना वो हासिल किए। और उन्होंने कहा कि इन्हीं पैसों की वजह से हमने आवाम को रिलीफ दिया है और हमने
یہ پیسے عوام کے اپنا مہنگائی جو بڑھ گئی ہے ان میں عوام کو ہم نے استثنا دی ہے، یعنی بجلی کے نرخ کم کر دیے ہیں ہم نے، پیٹرول کے نرخ ہم نے کم کر دیے اور ڈیزل کے، تو انہوں نے یہ بڑی وجہ بتا دی ہے۔ لیکن شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے کہ اب یو ٹرن مت لینا، کیونکہ آپ اپنا چکمہ دے رہے ہیں آئی ایم ایف کو بھی اور پاکستانی عوام کو بھی، کیونکہ آئی ایم ایف کی شرائط کی بنا پہ ظاہر سی بات یہ ساری چیزیں طے ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود عالمی منڈی میں پیٹرول بڑھ رہا ہے۔ پاکستان میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پیٹرول کی قیمت جو ہے نا 10 روپے اور ڈیزل کے بھی 10 روپے گرا دی، بجلی کی 5 روپے قیمت انہوں نے فی یونٹ کم کر دی۔ پبلک کو تو ریلیف ملا، یہ اچھی چیز ہے، بہت زبردست بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ عوام کے لیے خوشائند بات ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے ساری چیزیں، عدم اعتماد اب دیکھتے ہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، 48 گھنٹے اہم ہے یا نہیں ہے، کیا کوئی پھر سے نیا کھیل کھیلا جائے گا 48 گھنٹے کے بعد، یا واقعی میں اپنا اپوزیشن کو اشارہ مل گیا ہے، جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے نمبرز گیم پورے ہیں، اور انہوں نے اپنے ایم این ایز کو کہا ہے کہ اسلام آباد آ جائیں، یعنی اپوزیشن کے سارے ارکان کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ اسلام آباد میں رہیں، 2 دن بڑے اہم ہیں۔ اپنا 23 جو ممالک ہیں یوکرین اور روس کے تنازع کے بعد، جو 23 ممالک ہیں وہ سارا ملبہ پاکستان کے اوپر ڈال رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بے شرمی سے عمران خان صاحب پیوٹن کے ساتھ وہاں بیٹھے رہے، اور اپنا پیوٹن نے حملہ کر دیا جو اپنا یوکرین کے اوپر۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ 23 ممالک جو کہہ رہے ہیں کہ وہ کل اب اجلاس ہے، اپنا یونائٹڈ نیشن کے اندر اجلاس ہے، اس اجلاس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اوپر، یعنی وہ پریشرائز کر رہے ہیں کہ پاکستان اس میں قرارداد جمع کرائے، مذمتی قرارداد روس کے خلاف، جو پاکستان نہیں چاہ رہا۔ پاکستان چاہ رہا ہے کہ ہم اپنی خارجہ پالیسی کو آزاد رکھیں گے، ہم کسی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، کسی بلاک کا حصہ نہیں بنیں گے، اور ہم کسی کے خلاف نہیں جائیں گے۔ لیکن امریکہ چاہ رہا ہے کہ پاکستان کو ایک جانب رخ کرنا ہوگا، یا تو وہ ہماری طرف کھڑا رہے یا پھر وہ روس اور چائنا کے ساتھ کھڑا رہے۔ لیکن پاکستان چاہ رہا ہے کہ نہیں، میں کسی جنگ کا حصہ نہیں بنوں گا اور کسی کا اعلی کار نہیں بنوں گا۔ تو اسی وجہ سے پاکستان، یعنی ابھی پاکستان نے کوئی جواب نہیں دیا اس پہ، لیکن 23 ممالک کی جانب سے خطوط لکھے گئے ہیں پاکستانی وزیر اعظم کو کہ آپ مذمتی قرارداد جمع کرائیں یونائٹڈ نیشن کے اندر۔ اب یہی چیز جو ہے نا وہ ہندوستان کو بھی کہہ سکیں گے، لیکن ہندوستان کے حوالے سے ان کا موقف کچھ بھی نہیں ہے، سانپ سونکھ جاتا ہے ان کو، ان کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں۔ پاکستانی وزیر اعظم وہاں دورے پہ گئے، اب وہ صورتحال ساری آپ کے سامنے تھی، یہ تنازع تو پہلے سے تھا، لیکن وزیر اعظم عمران خان صاحب وہاں پر جو گئے انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو یوکرین کے خلاف ہو یا امریکہ یا یورپ کنٹری کے خلاف ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ترقی پذیر ممالک کسی بھی سرد جنگ کے متحمل نہیں ہے، اور یوکرین اور روس کا جو تنازع ہے اس کا پرامن طریقے سے پاکستان خواہش مند ہے کہ اس کا حل نکلے۔ پاکستان نے یہ تو نہیں کہا کہ روس حملہ کر دے، پاکستان نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم یوکرین کے خلاف ہیں، امریکہ کے خلاف ہیں، یورپ یونین کے خلاف ہیں۔ ہم پاکستان نے کہا کہ ہم پرامن طریقے سے حل چاہتے ہیں یوکرین اور روس کے تنازع کا، پاکستان کسی سر جنگ کا حصہ نہیں بنے گا ماضی کی طرح۔ پرسوں انہوں نے جو خطاب کیا اس میں عمران خان صاحب نے واضح طور پہ یہ اعلان کیا کہ ہم نے جو غلطیاں کی تھی ماضی میں امریکہ کے ساتھ، ہم نے مل کے افغانستان ہو یا سوویت یونین کو جو توڑنے میں کردار ادا کیا ہم ایسی اب کسی بھی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم آزاد اپنی خارجہ پالیسی کے تحت اپنے فیصلے خود کریں گے، ہمیں خود فیصلے کرنے ہوں گے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کس کے ساتھ ہم نے کھڑا ہونا ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے۔ لیکن یورپی یونین کے 23 ممالک کی جانب سے پاکستان کے اوپر پریشر ہے، اور وہ ساری بھڑاس جو نکال رہے ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پیوٹن کے ساتھ جو ملاقات ہے یا دورہ روس کے اوپر نکال رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بے شرمی کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان صاحب وہاں پر بیٹھے تھے، لیکن اب یہ تو ان سے پوچھا جائے کہ جب یوکرین اور روس کا جو تنازع چل رہا تھا،
اب شروع ہی نہیں ہوا تھا تو اس کے پیچھے آپ نے یوکرین کو کیوں اکسانا شروع کیا؟ اس جنگ کو بجائے آپ نے ٹھنڈا کرنے کے آپ نے جنگ کو بڑھاوا کیوں دیا؟ اب جیسے اپنا روس کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے جو ایٹمی ہتھیار ہیں وہ یورپ کے کئی ممالک میں پڑے ہیں، یعنی امریکہ چاہ رہا ہے کہ تیسری عالمی جنگ بھی ہو اور وہ ایٹمی جنگ میں تبدیل ہو جائے، جس کے بہت بڑے خطرات ہیں اور بہت بڑا نقصان ہوگا۔ روس نے وارننگ جاری کی ہے امریکہ کو بھی۔ اس سے قبل اپنا پیوٹن نے یورپی یونین کی جانب اپنے ایٹمی ہتھیاروں کا رخ موڑ دیا تھا۔ امریکہ جب کچھ گھنٹے پہلے اپنی فوج کو یوکرین میں داخل ہونے کی اجازت دے رہا تھا تو لیکن امریکہ پھر پیچھے ہٹ گیا۔ امریکہ نے کہا کہ ہم اپنی فوجیں نہیں اتار رہے، کیونکہ روس نے دھمکی دی تھی کہ اگر آپ نے اپنی فوجیں یوکرین میں داخل کی تو ہم آپ کی جانب میزائل کا رخ کر دیں گے اور میزائل کے بٹن ہم دبا دیں گے، پھر ایٹمی حملے آپ کے اوپر ہوں گے۔ تو وہ پیچھے ہٹ گئے۔ تو جنگ کا جو ماحول ہے وہ بڑا خطرناک قسم کا بنتا جا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا حل کیا نکلتا ہے۔ اس کا حل بہت ضروری ہے اور پرامن طریقے سے حل نکلے تو بہتر ہے۔ اگر یہ جنگ چھڑ گئی تو یہ تیسری عالمی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے اور ایٹمی جنگ میں بھی تبدیل ہونے جائے گی اگر یہ معاملات ایسے ہی چلتے رہے تو۔ اب پاکستان کی جانب سے تو یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم کسی بھی بلاک کا حصہ نہیں بنیں گے اور کسی کے ہم خلاف نہیں جائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے اور 48 گھنٹے میں کیا ہوتا ہے پاکستانی سیاست کے اندر۔ آپ کے سامنے ساری چیزیں ہم نے پیش کی ہیں، اب آپ ہی خود ہی اندازہ لگائیں کہ کیا ہوگا، کیا عدم اعتماد ہو پائے گا اور روس اور یوکرین کے مابین تنازع کا حل نکلے گا۔